ہمارے گاؤں کا کالا راز، ایک سچی لگنے والی پرسرار داستان۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو برسوں تک ہمارے گاؤں کے لوگوں کی نیندیں اڑاتا رہا۔ میں نہیں جانتا کہ آپ اس پر یقین کریں گے یا نہیں، لیکن جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ آج بھی یاد آتا ہے تو جسم میں سنسنی دوڑ جاتی ہے۔ یہ بات تقریباً 15 سال پرانی ہے۔ میں اس وقت 16-17 سال کا لڑکا تھا اور ہمارا گاؤں پہاڑوں اور کھیتوں کے درمیان آباد ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ گاؤں میں تقریباً ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا تھا، مگر گاؤں کے مغربی کنارے پر ایک ایسی جگہ تھی جہاں شام ڈھلنے کے بعد کوئی نہیں جاتا تھا۔ وہ جگہ تھی پرانا کنواں۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں کبھی کالا جادو کیا گیا تھا، کچھ کہتے تھے وہاں جنات رہتے ہیں، اور کچھ کا کہنا تھا کہ آدھی رات کو وہاں ایک عورت سفید کپڑوں میں نظر آتی ہے۔ میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا، لیکن پھر ایک رات ایسا کچھ ہوا جس نے میری سوچ بدل دی۔ میرے 3 دوست تھے، احسن، وقاص اور جابر۔ ہم چاروں اکثر رات کو بیٹھ کر گپ شپ کیا کرتے تھے۔ ایک رات جابر نے اچانک کہا، اگر تم لوگ واقعی بہادر ہو تو آج رات کنویں تک چلتے ہیں۔ ہم سب ہنس پڑے، مگر آخرکار چیلنج قبول کر لیا گیا۔ رات تقریباً 11 بجے ہم چاروں کنویں کی طرف روانہ ہوئے۔ ہوا عجیب سی تھی، درخت خاموش تھے اور پورا راستہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ جیسے ہی ہم کنویں کے قریب پہنچے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، ایسا لگا جیسے کوئی بہت آہستہ آہستہ رو رہا ہو۔ ہم سب رک گئے۔ وقاص نے کانپتی آواز میں پوچھا، تم لوگوں نے بھی سنا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ جابر نے ہمت دکھانے کی کوشش کی لیکن اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اچانک کنویں کے اندر سے کسی عورت کی آواز آئی، مدد کرو! ہمارے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ہم بھاگنے ہی والے تھے کہ جابر نے کہا، شاید کوئی واقعی اندر گر گیا ہو۔ وہ آگے بڑھا، ہم بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ جابر نے کنویں کے اندر جھانکا اور پھر اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور خوفزدہ نظروں سے ہمیں دیکھنے لگا۔ وہاں کوئی کھڑا ہے، اس نے بمشکل کہا۔ کون؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ انسان نہیں لگ رہا۔ اسی رات ہم بھاگ کر واپس آ گئے، لیکن اصل خوف تو اگلے دن شروع ہوا۔ کیونکہ جابر اچانک لاپتہ ہو گیا۔ پورا گاؤں اسے ڈھونڈتا رہا، کھیت، جنگل، نہر، ہر جگہ تلاش کی گئی مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ ایسا لگا جیسے زمین نگل گئی ہو۔ دن ہفتوں میں بدل گئے، پھر ایک اور نوجوان غائب ہوا۔ پھر ایک اور، پھر ایک اور۔ اب پورے گاؤں میں خوف پھیل چکا تھا۔ لوگ شام سے پہلے دروازے بند کر لیتے تھے، بچے باہر کھیلنا چھوڑ چکے تھے اور ہر گفتگو کا موضوع صرف ایک تھا، کالا جادو۔ مگر مجھے یقین نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس راز کے پیچھے کوئی انسان ہے۔ چنانچہ میں نے تحقیق شروع کی، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ جتنا میں سچ کے قریب جاتا گیا اتنا ہی خطرہ بڑھتا گیا۔ ایک رات میرے گھر کے دروازے پر ایک کاغذ ملا، اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو کنویں سے دور رہو۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے کیونکہ وہ تحریر کسی اجنبی کی نہیں تھی بلکہ میرے گمشدہ دوست جابر کی تھی۔ جب میں نے وہ کاغذ پڑھا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ واقعی جابر کی لکھائی تھی۔ میں اسے بچپن سے جانتا تھا، اس کے لکھنے کا انداز مجھ سے پوشیدہ نہیں تھا، مگر ایک سوال میرے ذہن میں ہتھوڑی کی طرح بج رہا تھا، اگر جابر زندہ تھا تو وہ سامنے کیوں نہیں آ رہا تھا، اور اگر وہ زندہ نہیں تھا تو پھر یہ خط کس نے لکھا؟ اس رات میری آنکھ نہ لگی۔ صبح ہوتے ہی میں نے یہ بات اپنے دوست وقاص اور احسن کو بتائی۔ دونوں حیران رہ گئے۔ وقاص نے فوراً کہا، یہ جابر ہی ہے، میں اس کی لکھائی پہچانتا ہوں۔ احسن نے آہستہ سے کہا، یا پھر کوئی ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اسی دوران گاؤں میں ایک نیا شخص آیا۔ اس کا نام بابا سکندر تھا۔ لمبی سفید داڑھی، سفید سیاہ عمامہ اور گلے میں بڑے بڑے تعویذ۔ لوگ اسے بزرگ اور عامل سمجھنے لگے۔ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ اسے جنات نظر آتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں آدھا گاؤں اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ کنویں میں ایک بہت پرانی طاقت قابض ہے، یہ عام جنات نہیں، یہ کالا جادو ہے۔ لوگ خوفزدہ ہوتے جا رہے تھے، مگر ایک شخص ایسا تھا جو بابا سکندر کی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ وہ تھا ماسٹر رشید، گاؤں کا استاد، پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان۔ اس نے ایک دن سب کے سامنے کہا، اگر واقعی جنات ہیں تو صرف نوجوانوں کو ہی کیوں اٹھاتے ہیں، بوڑھوں کو کیوں نہیں؟ بابا سکندر کا چہرہ ایک لمحے کو بدل گیا، مگر پھر وہ مسکرا دیا۔ تم نہیں سمجھو گے۔ چند دن بعد ماسٹر رشید بھی غائب ہو گیا۔ اب پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جس نے بابا سکندر کی مخالفت کی وہ غائب ہو گیا۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ اب سچ جان کر رہوں گا۔ میں، احسن، وقاص اور گاؤں کا ایک بہادر نوجوان حمزہ چپکے سے کنویں کی طرف روانہ ہوئے۔ آدھی رات تھی، بادل چاند کو چھپا رہے تھے، ہوا میں عجیب سی سردی تھی، جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ جب ہم کنویں کے قریب پہنچے تو اچانک ایک روشنی نظر آئی۔ ہم ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے، اور جو منظر ہم نے دیکھا اس نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ بابا سکندر گاؤں کے پاس کھڑا تھا، اس کے ساتھ 4 نقاب پوش آدمی بھی تھے۔ وہ کسی بھاری چیز کو گھسیٹ رہے تھے۔ پھر انہوں نے اسے کنویں کے اندر پھینک دیا۔ چھپاک کی آواز آئی۔
حمزہ نے سرگوشی کی، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تبھی بابا سکندر نے اچانک ہماری طرف دیکھا۔ ایسا لگا جیسے اسے ہماری موجودگی کا احساس ہو گیا ہو۔ ہم فوراً اندھیرے میں پیچھے ہٹ گئے۔ اگلی رات ہم دوبارہ آئے، مگر اس بار رسی اور ٹارچ ساتھ تھی۔ بڑی مشکل سے ہم کنویں کے اندر اترے۔ نیچے پہنچ کر ہمارے قدم رک گئے، کیونکہ وہاں پانی نہیں تھا بلکہ ایک پرانی سرنگ تھی۔ سرنگ بہت لمبی تھی، دیواروں پر نمی تھی، جگہ جگہ چمگادڑیں اڑ رہی تھیں۔ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہے۔ پھر اچانک ہمیں انسانی آوازیں سنائی دیں۔ سرنگ کے آخر میں ایک بہت بڑا زیر زمین کمرہ تھا، اور وہاں ہم نے جو دیکھا، اسے دیکھ کر ہماری آنکھیں کھلی رہ گئی۔ وہاں جابر موجود تھا، ماسٹر رشید موجود تھے، اور وہ تمام نوجوان بھی موجود تھے جو پچھلے مہینوں میں غائب ہوئے تھے۔ سب زندہ تھے۔ جابر ہمیں دیکھ کر بھاگا اور گلے لگ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ تم لوگ یہاں کیوں آئے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ یہ جگہ محفوظ نہیں۔ ہم ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ پیچھے سے تالیاں بجنے کی آواز آئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ ہم نے مڑ کر دیکھا۔ بابا سکندر ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ 10-12 مسلح آدمی تھے۔ مگر پھر ایک ایسا راز کھلا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بابا سکندر نے اپنی سفید داڑھی پکڑی اور اسے کھینچ کر اتار دیا۔ وہ نقلی تھی۔ عمامہ بھی اتار دیا۔ اب چہرہ سامنے آیا اور میں حیرت سے چیخ پڑا، چچا کریم! وہ ہمارے گاؤں کا ہی رہنے والا تھا، جسے ہم سب ایک شریف کسان سمجھتے تھے۔ وہ ہنسنے لگا۔ آخر تم لوگوں نے راز جان ہی لیا۔ پتہ چلا کہ برسوں پہلے اس نے کنویں کے نیچے موجود سرنگوں کا راز دریافت کر لیا تھا۔ ان سرنگوں کے آخر میں ایک پرانی غار تھی، اور اس غار میں بے شمار سونے کے سکے، زیورات اور قیمتی نوادرات چھپے ہوئے تھے، ایک پرانا خزانہ۔ چچا کریم کسی کو اس خزانے تک پہنچنے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کالے جادو کی کہانی گھڑی۔ اب پھر بابا سکندر بن کر لوگوں کو ڈرانا شروع کیا۔ جو بھی سسی قریب پہنچ جاتا اسے اغوا کر کے سرنگ میں قید کر دیا جاتا۔ لیکن ابھی اصل راز باقی تھا۔ چچا کریم نے ہنستے ہوئے کہا، تم لوگ سمجھتے ہو میں اکیلا ہوں؟ نہیں، میں بھی صرف ایک مہرا ہوں۔ اس نے غار کی طرف اشارہ کیا۔ پھر ہم سب نے ادھر دیکھا، اور پھر اندھیرے میں ایک شخص آہستہ آہستہ باہر آیا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ شخص میرے اپنے والد تھے۔ میرے سامنے کھڑا شخص واقعی میرے والد تھے۔ میری سانس اسے رک گئی۔ وقات احسن اور حمزہ بھی حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ میرا ذہن سن ہو چکا تھا۔ آخر میرے والد اس خوفناک کھیل کا حصہ کیسے ہو سکتے تھے؟ ابو! میرے منہ سے وہ مشکل نکلا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، مگر ان کے چہرے پر وہ شفقت نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ چچا کریم مسکرایا۔ دیکھ لیا، تمہارا ہیرو بھی یہاں موجود ہے۔ میں نے غصے سے کہا، آپ لوگوں نے یہ سب کیوں کیا؟ لوگوں کو اغوا کیوں کیا؟ پورے گاؤں کو خوف میں مبتلا کیوں کیا؟ میرے والد چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے، بیٹا، حقیقت وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے، غار کے اندر سے ایک دھماکے کی آواز آئی۔ زمین ہلنے لگی، اوپر سے مٹی جھڑنے لگی۔ قیدی نوجوان گھبرا گئے۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ میرے والد زور سے بولے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اب صورتحال اتنی الجھ چکی تھی کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس پر یقین کریں۔ چچا کریم مجرم لگ رہا تھا، مگر میرے والد اسے روکنے کے بجائے اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ آخر میرے والد نے ہمیں غار کے کونے میں جا کر ایک پرانی پتھریلی دیوار دکھائی۔ دیوار پر عجیب نقش بنے ہوئے تھے، اور درمیان میں ایک تاریخ لکھی تھی، 1948۔ یہی اصل راز ہے، میرے والد نے کہا۔ پتہ چلا تقریباً اسی سال پہلے ہمارے گاؤں کے چند بااثر لوگوں نے ایک بہت بڑا جرم کیا تھا۔ انہوں نے قحط کے زمانے میں غریب خاندانوں کی زمینیں دھوکے سے ہتھیا لی تھیں۔ ان زمینوں کے اصل کاغذات اور ثبوت اسی غار میں چھپا دیے گئے تھے۔ چچا کریم کے دادا مظلوم خاندانوں میں شامل تھے۔ وہ ساری زندگی انصاف کے لیے لڑتے رہے، مگر کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ برسوں بعد چچا کریم کو اس غار کا پتہ چلا۔ اسے وہ کاغذات بھی مل گئے جو پورے گاؤں کی تاریخ بدل سکتے تھے۔ میں خزانے کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، چچا کریم نے پہلی بار سنجیدگی سے کہا، میں اپنے خاندان کے لیے انصاف چاہتا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ خزانہ دراصل سونا نہیں تھا بلکہ سچائی تھی، وہ دستاویزات جس سے ثابت ہو سکتا تھا کہ کئی خاندانوں کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ چچا کریم نے انصاف حاصل کرنے کے لیے غلط راستہ اختیار کیا۔ اس نے لوگوں کو ڈرایا، اغوا کیا اور پورے گاؤں کو خوف میں مبتلا رکھا۔ تبھی ایک اور آواز غار میں گونجی، بہت خوب! ہم سب چونک گئے۔ یہ آواز کسی اور کی تھی۔ اندھیرے سے ایک بوڑھا آدمی باہر آیا، لمبا قد، سفید کپڑے اور ہاتھ میں پرانی بندوق۔ میرے والد کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ چچا کریم بھی گھبرا گئے۔ نواز خاں، میرے والد نے سرگوشی کی، میں نے یہ نام پہلے بھی سنا تھا۔ وہ گاؤں کا سابق نمبردار تھا جو 20 سال پہلے پراسرار طور پر غائب ہو گیا تھا۔ سب اسے مردہ سمجھتے تھے، لیکن وہ زندہ تھا۔ پھر اصل حقیقت سامنے آئی، چچا کریم بھی صرف ایک مہرا تھا، اصل کھیل نواز خاں کھیل رہا تھا۔ وہ تمام سال اسی سرنگوں میں چھپا رہا، اس نے چچا کریم کو استعمال کیا، کالے جادو کی کہانیاں پھیلائیں، لوگوں کو ایک دوسرے سے ڈرایا،
اور خود غور میں موجود قیمتی نوادرات اور خزانے کو خفیہ طور پر فروخت کرتا رہا۔ چچا کریم کو یقین تھا کہ وہ انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں، مگر حقیقت میں نواز خان کے ہاتھوں استعمال ہو رہا تھا۔ مگر جب چچا کریم کو یہ سچ معلوم ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ برسوں سے غلط آدمی پر اعتماد کرتا رہا تھا۔ اچانک نواز خان نے بندوق اٹھائی، مگر اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا، ماسٹر رشید اس پر جھپٹ پڑا۔ بندوق گر گئی۔ حمزہ اور وقاص نے مدد کی۔ چند لمحوں کی جدوجہد کے بعد نواز خان قابو میں آ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس پہنچ گئی، تمام قیدی آزاد ہو گئے، سرنگیں سیل کر دی گئیں اور پرانے کاغذات حکومت کے حوالے کر دیے گئے۔ چند ماہ بعد جن خاندانوں کے ساتھ ظلم ہوا تھا انہیں انصاف ملا، لوگوں کو ان کی زمینیں واپس مل گئی۔ گاؤں میں پہلی بار سکون لوٹا۔ لوگوں نے کنویں کے ارد گرد ایک چھوٹا سا باغ بنا دیا تاکہ آنے والی نسلیں خوف نہیں بلکہ سچ کو یاد رکھیں۔ مگر آج بھی جب کبھی میں اس باغ کے پاس سے گزرتا ہوں تو رات کے وقت ہوا درختوں سے ٹکراتی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ اور تب مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے گاؤں کا سب سے بڑا راز کالا جادو نہیں تھا بلکہ انسانوں کا لالچ تھا۔ I hope you like this story. Kindly like, comment, subscribe my channel. Thank you so much and come again.